أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظیم. محبت سے تین مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. حاضرین محترم، آج ہم سب یہاں پر جناب حاجی مختار احمد صاحب مرحوم مدفون مدینہ المنورہ کے ختم چہلم کے سلسلہ میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے اور رحمت سے حاجی مختار احمد صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے مدفون مدینہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم سے ہو سکے تو میرے شہر مدینہ میں آ کے مرو. کوشش کرو کہ زندگی کے آخری لمحات تمہارے مدینہ پاک میں گزریں. اگر تمہاری موت مدینہ المنورہ میں آ گئی تو حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اور پھر دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ محشر کے دن جس وقت اللہ تعالی قبر والوں کو قبروں سے نکلنے کا حکم دے گا تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ اطہر سے باہر جلوہ گر ہوں گے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جو ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں وہ نکلیں گے. ان کے بعد باقی مخلوق میں سے سب سے پہلے مدینہ المنورہ میں جو جنت البقیع کا قبرستان ہے اس کے مدفون اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے اور سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف بھی انہی کو حاصل ہوگا. بڑی عظمت کی بات ہے
کہ اللہ رب العزت کسی مومن مسلمان کو آخری لمحات مدینہ المنورہ میں گزارنا نصیب فرمائے. یہ ہر کسی کے حصے میں قسمت میں نہیں ہے. کچھ اللہ تعالی نے ایسے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جن کو منتخب کیا ہوتا ہے کہ ان کی روح اپنے محبوب کے شہر مدینہ میں قبض کرنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک میں ان کی دعا موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے. جب مدینہ پاک سے باہر کہیں کام کے لیے جاتے تو دعا مانگا کرتے تھے یا رب العالمین مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں واپس تیرے نبی کے شہر مدینہ میں حاضر نہ ہو جاؤں. اور دعا مانگتے تھے یا رب العالمین مجھے اپنے محبوب علیہ السلام کے شہر مدینہ کے اندر ہی مارنا. اور اللہ رب العزت نے پھر ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ حضرت امیر المومنین کی شہادت مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی اور آپ کو دفن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کیا گیا. یہ بڑی عظمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. حاجی مختارم صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان کے آخری لمحات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کے اندر گزرے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی او کما قال علیہ السلام. فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو کئی زیارت کر کے واپس پلٹ آتے ہیں. حاجی صاحب نے اپنی آنکھوں کے اندر آخری منظر جو تھے وہ سرکار کے روضہ اطہر کے سما لیے تھے. یہ بھی بڑی عظمت کی قسمت کی بات ہے. تو وہ حاجی مختارم صاحب تھے تو انسان, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو یہ عظمت عطا فرما دے تو ایسی جو روحیں ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ویسے ہی ثواب ہے. اور اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا یہ قرآن و سنت نے اس کا حکم دیا ہے کہ جب کوئی مومن مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعا کیا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں حضور نے فرمایا کثرت سے شرکت کیا کرو. جس مومن مسلمان کے جنازے میں 100 مومن مسلمان حاضر ہو جائیں جنازہ پڑھ دیں اور اس کی بخشش کی دعا کر دیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے. ذرا توجہ فرمائیں, ادھر حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ جب مومن مسلمان کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں 100 مومن مسلمان حاضری دیں, جنازہ پڑھ دیں, بخشش کی دعا کر دیں, سرکار نے فرمایا کہ مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. حاجی مختارم صاحب کے جنازے میں صرف 100 آدمی نہیں تھا. یہ حاجی صاحب تشریف فرما ہیں, انہوں نے جنازہ پڑھا ہے. ان سے پوچھئے کہ مسجد نبوی شریف میں آپ بھی جانتے ہیں جو وہاں حاضر ہوئے ہیں کہ ہر نماز کے وقت لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے. تو اس حدیث پاک کی روح سے بھی حاجی صاحب پر اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ان کے جنازے میں صرف 100 مسلمان نہیں لاکھوں مسلمانوں نے حاضر ہو کر جنازہ پڑھ کے ان کے لیے بخشش کی دعا کی ہے. پھر کچھ وقت گزرا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ غریبوں کے بھی نبی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر خیال آیا ہوگا کہ کئی میرے مومن مسلمان امتی ایسے بھی ہوں گے کہ جس کے جنازے میں 100 مومن مسلمان نہیں پہنچ سکے گا, بہت تھوڑے ہوں گے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. حضور نے ایک دن پھر اعلان کر دیا. سرکار نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 مسلمان حاضر ہو جائیں, جنازہ پڑھ دیں, پڑھ کے بخشش کی دعا کر دیں, میرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا اس کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. صرف 40 مسلمان. کچھ وقت پھر گزر گیا. اب تیسری حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں پھر خیال آیا ہوگا کہ میرے کئی ایسے مسلمان امتی ہوں گے کہ جو کچھ زیادہ ہی غریب ہوں گے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک میں قیامت تک آنے والا جو زمانہ تھا وہ سارے کا سارا تھا. حضور کو پتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ امیر آدمی ہوگا, اس کا کوئی کتا بھی مر جائے لوگ افسوس کرنے کے لیے چلے جائیں گے. غریب آدمی کا بیٹا, جوان بیٹا بھی فوت ہو جائے, لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے. آپ نے ایسا دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, سب اسی دنیا میں رہتے ہیں. میں نے ایسے ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں کہ جن کے جنازے میں صرف خاص چند رشتہ دار ہی تھے, کوئی محلے والا جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. 10-12 آدمی ایک مسلمان کے جنازے کے ساتھ. کتنے افسوس کی بات ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ جنازہ پڑھو. تو سرکار کے نگاہ میں وہ زمانہ بھی تھا, اور آئندہ جو آنے والا زمانہ ہے جس میں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں چلو دکان کیا بند کرنی ہے, جتنی دکان بند کر کے وقت ادھر لگانا ہے, بیٹھ جائیں گے 4 پیسے اور ہی کمائیں گے. یہ لالچ کا دور آ رہا ہے قریب. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت دور آ جائے کہ کسی کے جنازے میں سوائے 2-4 ہمسایوں کے اور خاص رشتہ داروں کے اور کوئی شامل ہی نہ ہو سکتا ہے ایسا آ جائے. حضور نے ویسے نہیں فرمایا, اس کی حکمت تھی, اور ایسا دور کوئی نہ کوئی یقیناً قیامت سے پہلے آئے گا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, پہلے 100 کا فرمایا, پھر 40 کا. پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور کے قلب اطہر میں خیال آیا ہوگا کہ میرے امتی کئی ایسے بھی ہوں گے جس کے جنازے میں 40 مسلمان بھی شرکت نہیں کر سکیں گے, وہ میرا غریب امتی کیا کرے گا. سرکار نے فرمایا ایک دن پھر دریائے رحمت جوش میں آیا. سرکار نے فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں مسلمانوں کی صرف 3 صفیں ہو جائیں, خواہ چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہوں, ایک صف میں 3 آدمی ہوں, وہ ایک صف شمار ہوتی ہے. 3 آدمی ہو جائیں, 3 جمع کا صیغہ ہے, تو یہ جمع کے قائم مقام ہے. خواہ چھوٹی چھوٹی صفیں ہی کیوں نہ ہو. سرکار نے فرمایا 3 مسلمانوں کی صفیں ہو جائیں, جنازہ پڑھ کے بخشش کی دعا مانگ دیں. میرے کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مرنے والے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے, واجب ہو جاتی ہے جنت. حاجی مختار احمد صاحب اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ ان کے جنازے میں صرف 3 صفیں نہیں تھیں, 40 مسلمان نہیں تھے, 100 مسلمان نہیں تھے, لاکھوں مسلمانوں نے لاتعداد صفوں نے جنازہ پڑھا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی ہے. اور یہاں دیکھیں کول شریف کے موقع پر بھی 40 سے زیادہ ہی مسلمان تھے, ہم نے مل کر دعا کی تھی, اور آج بھی 40 سے زیادہ ہی ماشاءاللہ ہیں اور ابھی آ رہے ہیں. تو آج پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے گی, اور مہینہ بھی پھر رحمتوں والا ہے. اور یہ عشرہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کا آخری عشرہ, یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو حاجی مختار احمد صاحب مرحوم یقیناً ان احادیث مبارکہ کی روح سے وہ جنتی ہیں, اللہ تعالی نے ان کی یقیناً بخشش فرمائی ہوگی. کوئی بھی مومن مسلمان نیک ہو یا گناہگار ہو, اس کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. بخشش کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالی قبر والے پر بڑی رحمت نازل فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومہ
فرمایا میری امت پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، تدخلوا قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها، او کما قال علیہ السلام، سرکار نے فرمایا میری امت پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، جب یہ قبروں میں جائیں گے بڑے بڑے گناہ ساتھ لے کر جائیں گے، بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ ساتھ ان کے جائیں گے، بڑے بڑے گناہگار قبروں کے اندر داخل ہوں گے، لیکن وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، فرمایا جب قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے ان پر ذرہ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے بات سنی تو بڑے حیران ہوئے، عرض کیا آقا بات سمجھ نہیں آئی، قبروں میں گئے تو گناہ ساتھ لے کر گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب قبروں سے نکلیں گے ان پر گناہ ہوگا ہی کوئی نہیں، آقا وہ گناہ کدھر گئے، معاف کیسے ہو گئے؟ کیونکہ قبر والا جب قبر میں جاتا ہے گناہ لے کر یا نیکیاں لے کر، دنیا یہ دار العمل ہے، عالم برزخ یہ دار الجزا ہے، جو بندے نے یہاں کرنا ہے وہی آگے جا کے بھرنا ہے۔ اگر بندہ گناہ ساتھ لے کر گیا قبر میں تو وہاں پر تو نیکی بندہ کرتا کوئی نہیں، اگر بالفرض نیکی کوئی کر بھی لے تو وہ شمار نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے۔ قبر کے اندر بھی کئی بزرگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے اور مشاہدے کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جن کو سجدے کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ سجدے کے بغیر نہیں رہ سکتے، قبر کے اندر بھی ان کا سجدے کے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے، ان کو تنگی محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العزت قبر کے اندر بھی ان کو سجدے کی توفیق دے دیتا ہے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا مقام آتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے گزرا، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب گزرا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھو قبر والے کو لٹایا جاتا ہے، کھڑے نہیں کیا جاتا، سرکار نے فرمایا قائمن، وہ کھڑے تھے، کہاں؟ فی قبر ہی، اپنی قبر کے اندر، اپنی قبر کے اندر کھڑے تھے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو قبر کے اندر قیام کی توفیق بھی دیتا ہے، رکوع کی بھی دیتا ہے اور سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود زندہ ہیں، جب چاہیں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، جب چاہیں رکوع بھی کر سکتے ہیں، جب چاہیں سجدہ بھی کر سکتے ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں جا کے صدیوں کے بعد بھی زندہ ہیں تو ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بھی جو نبی بلکہ سارے نبیوں کے جو نبی ہیں وہ قبر کے اندر مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، اور راوی کون ہے اس حدیث کے؟ سرکار خود ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا، مررت بقبر موسیٰ، فرمایا میری سواری جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزری میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، کسی اور نے نہیں دیکھا۔ اور کسی کی نگاہ دھوکہ کھا سکتی ہے، امام الانبیاء کی نگاہ دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام صدیاں گزرنے کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہو سکتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی بلکہ سارے نبیوں کے نبی اپنے روضہ اطہر میں بدرجہ اولیٰ زندہ ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روضہ اطہر کے اندر زندہ ہیں، اپنے گناہگار اور نیک امتیوں کے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ساری روئے زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا ہے، میں اپنے روضہ اطہر کے اندر اپنے ساری امت کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ہاتھ کی ہتھیلی، اب ہاتھ کی ہتھیلی سامنے ہو تو کون سی چیز اس میں سے پوشیدہ رہ جاتی ہے؟ ایک حدیث میں ہاتھ کی ہتھیلی کا لفظ ہے اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا، ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ساری روئے زمین کو اللہ نے میرے سامنے یوں کر دیا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اب رائی کا دانہ آپ نے دیکھا کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، خشخاش جتنا چھوٹا سا دانہ، تو ساری کائنات کی حیثیت میرے مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روضہ اطہر کے اندر آج بھی زندہ ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے یہ نبیوں کی بات ہے، نبی تو زندہ ہیں، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون فی قبورہم، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بہقی شریف کی امام بہقی نے روایت کیا۔ تو سارے نبی زندہ ہیں، یہ نبیوں کی بات ہے، کوئی امت ہی زندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ولی ہیں، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تابعی ہیں، کئی صحابہ کرام کی زیارت بھی فرمائی ہے۔ یہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو سجدے سے بڑی محبت تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، یا رب العالمین اگر تو اپنے محبوب کی امت میں سے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے گا مولا مجھے بھی دے دینا۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جب ان کا وصال مقدس ہوا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی قبر انور، وہاں سیلاب آیا، قبر انور بیٹھ گئی۔ جب اس قبر انور کو شہید کیا گیا دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، اوپر سے مٹی اٹھائی، دیکھا تو ثابت بنانی قبر کے اندر کھڑے اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی توفیق دے دیتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنی امت محبوب کے امتی کو توفیق دے دے، وہ نماز پڑھ بھی لے تو وہ لکھی نہیں جائے گی، شمار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے۔ تو پھر گناہ معاف کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام کو اس لیے بات سمجھ نہیں آئی، عرض کیا آقا قبر کے اندر بندہ چلا جائے تو نیکی کرتا کوئی نہیں، اگر کر بھی لے تو شمار نہیں ہوتی۔ تو قبر والا آپ فرماتے ہیں قبر میں جاتا ہے گناہ ساتھ لے کے جائے گا، وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، جب قبر سے نکلے گا تو گناہ ہوگا کوئی نہیں۔ آقا وہ گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، تَمَّحَّصَ عَنْهَا بِاسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اس نے تو اگرچہ نیکی کی کوئی نہیں، بعد میں جو مسلمان تھے، مومن مسلمان، ان کے پڑھ پڑھ کر بخشنے کی وجہ سے، بخشش کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو کل شریف 7، 10واں، 20واں، چہلم، عرس، برسی وغیرہ جو سال کے اندر یہ مختلف ناموں کے ساتھ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سارے مومن مسلمان بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار عزیز اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو کے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو سب مل کر جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دعا کو تو قبول کرتا ہی ہے، بلکہ قبول سب کی دعا کو کرتا ہے، سب کی دعاؤں کو قرآن کہتا ہے۔ اب ٹائم بھی کم ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے۔ کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، ہمارے قریب ہے دور ہے؟ اگر قریب ہے تو آہستہ اس کو پکاریں، دور ہے تو بلند آواز سے پکاریں۔
کچھ لوگوں نے آ کے جب یہ سوال کیا، وہ سرکار سے سوال کر کے فارغ ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا قرآن کی آیتیں دے کر۔ دوسرا سپارہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب لوگ میرے بندے آ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، محبوب ان کو بتا دے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں۔ وہ پکارنے والا پکار کو قبول کر۔ قرآن میں ایک جگہ کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس آیت میں فرمایا نا قریب ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا تھا کتنا قریب ہے، کیونکہ قرب کی بھی حد ہوتی ہے، ایک قرب قریب ہوتا ہے، ایک بعید ہوتا ہے۔ وہ آخری آدمی جو بیٹھے ہیں وہ بھی میرے چونکہ سامنے ہیں اس لیے قریب ہیں، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ قریب کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی قریب ہے، تو قرب کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ رب کتنا قریب ہے، فرمایا کہ یہ شک نہ کرنا کہ رب 1 فٹ یا 2 فٹ یا 3 4 5 فٹ کے قریب ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بندے تیری شاہ رگ تو دور تجھ سے ہو سکتی ہے، رب اس سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، سنتا سب کی ہے لیکن مانتا کسی کسی کی ہے، اور مانتا اس کی ہے جو اس کا پیارا ہو۔ جتنا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جتنی زبان اللہ کے ذکر سے تر اپنے آپ کی اپنی زبان کو رکھتا ہے، اللہ اس کی زیادہ سنتا ہے، زیادہ قبول کرتا ہے۔ آخری بات سرکار نے فرمایا 3 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ پہلی چیز سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قلباً شاکرن، شکر کرنے والا دل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب میں اس کی حدیث کی وضاحت نہیں کرتا کیونکہ ٹائم بالکل مختصر رہ گیا۔ فرمایا قلبٌ شاکرن، شکر کرنے والا دل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، ذکر کرنے والی زبان اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے، جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، وہ زبان اللہ کو بڑی پیاری ہو۔ جو اللہ کو پیاری ہو اللہ اس سے زبان سے نکلی بات کو پھر رد نہیں کرتا، اس لیے کوشش کیا کرو اپنی زبان کو جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی سے بچا کے رکھو۔ ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہو یا اس کے پیارے محبوب کا ذکر ہو۔ جب یہ زبان پر اللہ رسول کا ذکر ہوگا، اس زبان سے ہر نکلی بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مومن مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے کل ہمارے لیے بھی آنے والی نسل ہمارے لیے دعا کریں گی، اگر ہم بھول جائیں گے اپنے اسلاف کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، آنے والے ہمیں بھی بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے پاک پروردگار اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، جو محفل پاک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، ثناخوانی ہوئی اور قرآن و حدیث کا درس ہوا، اس کا ثواب، اور جو لکھ کر پڑھائی دی گئی ہے جس کے اندر مختلف صورتیں ہیں، کلمہ شریف ہے، قرآن حکیم ہیں، صورتیں ہیں، پاک پروردگار یہ سب تیرے علم میں ہے، اس میں جو بھی صحیح صحیح پڑھا گیا ہے اس کا ثواب، اور اس ساری محفل پاک کا ثواب، جو تبرک حاضر ہے اس کا ثواب، نبی مکرم شفیع معظم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تحفۃ نذرانہ تن پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پاک پروردگار ساری پڑھائی کا ثواب، محفل پاک کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی پاک بارگاہوں میں تحفۃ نذرانہ تن پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، امہات المومنین، تابعین، تبع تابعین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
پاک پروردگار حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ ان سب کے مجموعے کے برابر خصوص بالخصوص اس ساری پڑھائی کا ثواب، تبرک کا محفل پاک کا ثواب حاجی مختار احمد صاحب مرحوم مدفون مدینہ پاک کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ رحمت والے مہینے کا صدقہ، رحمت والے نبی کا صدقہ، رحمت والی گھڑیوں کا صدقہ پاک پروردگار ان کی بخشش فرما یا رب العالمین۔ ان کی قبر کو روشن اور منور فرما، ان کے درجات بلند فرما پاک پروردگار، ان پر قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما یا رب العالمین۔ ہم یہاں جتنی حاضر ہیں، ہمارے جتنے عزیز و اقارب، والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب، بہن بھائی، پاک پروردگار جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما پاک پروردگار، ان سب کی بخشش فرما یا رب العالمین۔ تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان میں نے حدیثوں میں پڑھا، علماء سے سنا ہے کہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، جہنم